اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم باب الاستثناء قال المصنف وحروف الاستثناء ثمانیۃ وهي الا وغیر وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. ٹھیک، ہماری بات چل رہی تھی اس کے حوالے سے، منصوبات کے حوالے سے، اور منصوبات میں جو ہے مفاعل کا ذکر کیا، پھر جو ہے وہ آپ کو تمیز کا ذکر کیا، حال کا ذکر کیا. اب آج جو ہے وہ استثناء، چونکہ وہ بھی جو ہے منصوب ہوا کرتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتوں کو ذکر کریں گے. اس کے احکام کیا ہیں، اس کے حروف کیا ہیں. تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ 8 حروف وہ ہیں کہ جو بطور استثناء یوز کیے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں عربی زبان میں. ٹھیک ہے، اور ان 8 میں سے کچھ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو حروف استثناء کہلاتے ہیں، یعنی جو کیا ہے وہ ہمیشہ حروف ہوتے ہیں، حرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور علیکم السلام. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو 8 حروف ہیں، سنیے گا، اس پہ غور کیجیے گا. ان کی 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمیشہ کیا ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، اور وہ الا استثنائیہ ہے کہ جو ہمیشہ حرف ہوتا ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ جو ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اسم ہوا کرتا ہے، اور یہ 4 حروف ہیں. تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 5 ہو گئے. 4 ہمیشہ اسم اور 1 ہمیشہ حرف. 4 1 5. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہمیشہ حرف ہوا کرتے، اسم ہوا کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سوا، سوا، سواء اور غیرن. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تیسری قسم جو ہے وہ یہ کہ جو کبھی بعض حرف ہوتے ہیں اور بعض جو ہے کیا ہوتے ہیں، بعض صورتوں میں حرف اور بعض صورتوں میں کیا ہے، فعل استعمال کیے جاتے ہیں. وہ 3 ہیں، خلا، ادا اور حاشا. بس انشاءاللہ بہت آسان سی بات ہے، اور جو اہم مسئلہ ہے وہ اس کے بعد والا ہے، لہٰذا اس کو جلدی سے پڑھے گزرتے ہیں، اور بعد والا قابل غور ہے، اس پہ غور کیجیے گا. سنیے، الاستثناء و معنیٰ فی اللغة مطلق الاخراج. استثناء کا اگر لغوی معنی جہاں تک ہے تو لغت میں استثناء کا کیا معنی ہے؟ اخراج کے معنی میں. ٹھیک ہے، یعنی خارج کر دینا، الگ کر دینا. وهو فی اصطلاح النحاة عبارہ عن الاخراج بإلا او احدى اخواتها. اور نحات کی اصطلاح میں استثناء کسے کہتے ہیں؟ استثناء کہتے ہیں کسی چیز کو خارج کر دینا الا کے ذریعے سے، یا الا کے علاوہ جو باقی اخوات الا ہیں، جو بھی 7 ذکر کیے ہیں الا کے علاوہ، 8 جملے کا ٹوٹل ہے نا، ان کے ذریعے سے خارج کرنا. کس کو؟ لشیء، کسی ایک شے کو، کہ لولا ذالک الاخراج، کہ اگر وہ اخراج نہ ہوتی، اگر یہ استثناء نہ ہو، تو لکان داخلا فیما قبل الادات، تو یہ جس چیز کو آپ خارج کرنا چاہ رہے تھے وہ یقیناً پہلے والے میں کیا ہوتا، داخل ہوتا. پتہ نہیں عبارت واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی؟ پھر سے سنیے. تعریف ضروری ہے ہونا. کہہ رہے اخراج لغت میں اس کا معنی کیا ہے؟ استثناء کا اخراج. اصطلاح نحات میں استثناء کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے الاخراج بإلا او احدى اخواتها، الا کے ذریعے سے یا الا کے علاوہ جو اور ادوات استثناء ہیں ان کے ذریعے سے خارج کرنا، جدا کرنا، الگ کرنا. کسے؟ لشیء، کسی ایسے شے کو، کہ لولا ذالک الاخراج، کہ اگر آپ اس کو جدا نہ کرتے، اگر آپ اس کو الگ نہ کرتے، لکان داخلا فیما قبل الادات، تو جو عادات سے پہلے، جس کو اصطلاح میں مستثنی من کہا جاتا ہے، وہ اس کے اندر کیا ہوتا، داخل ہو جاتا. مثال دوں، بات زیادہ واضح ہوگی. کہنے کہ نجح التلاميذ الا زیدن یا عامرا، انہوں نے مثال دی ہے. سنیے گا، تو اگر آپ الا کے بعد سے زید کو، یعنی اب اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ طلبہ جو ہے وہ پاس ہوئے سوائے کس کے؟ عامر کے، زید کے. انشاءاللہ تو اگر آپ کا یہ الا نہ ہوتا، الا کے ذریعے سے زید کو خارج نہ کرتے، تو زید چونکہ مدرسے کا رکن ہے، مدرسے کا طلبہ طالب علم میں سے وہ بھی ہے، تو وہ بھی پاس ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ صرف یہ کہہ کہ خاموش نہ جاتا تلاميذ، وہ بھی پاس ہو گیا ہوتا. لیکن آپ نے الا کے بعد سے زید کا ذکر کر کے وہ کیا کیا، اس کو خارج کر دیا کہ سب پاس ہوئے لیکن یہ پاس نہیں ہوا. اب عبارت واضح ہوگی انشاءاللہ. ومثال قولک نجح التلاميذ الا عامرا. ٹھیک ہے، فقد اخرجت بقولک، آپ نے جب یہ الا عامرا کہا ہے نا، تو اس الا عامرا کے ذریعے سے
تمام طلبہ میں سے ایک طالب علم کو کیا کیا؟ الگ کر دیا، جدا کر دیا، اس کو خارج کر دیا. کس چیز سے خارج کر دیا؟ ہاں وہ جو آپ نے اس سے پہلے مستثنا من کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ناجح طلبہ کا جو ذکر کیا تھا اس سے اس کو خارج کر دیا. وَلَوْلَا ذَلِكَ الْإِخْرَاجُ لَكَانَ عَامِرٌ دَاخِلًا فِي جُمْلَةِ تَلَامِيذِ النَّاجِحِينَ. اور اگر آپ کا یہ اخراج نہ ہوتا، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ الا زیدن یا الا عامرن نہ کہتے تو یہ جو عامر ہے یہ بھی طلبہ ناجحین میں سے ہوتا. بات واضح انشاءاللہ، بہت آسان سے. وعلم، جو بھی ہم نے آپ کو تفصیل میں ذکر کی کیا کہ ان ادوات الاستثناء کثیرہ، ادوات استثناء بہت سارے ہیں. وقد ذکر من المؤلف 8 ادوات والذی ذکرہ منها على 3 انواع. ادوات استثناء بہت سارے ہیں، ان میں سے مصنف نے 8 کا ذکر کیا ہے، اور ان 8 کو بھی آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کیا؟ پہلی قسم ما یکون حرفا دائما، ایک قسم تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ حرف ہوا کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا. نوع ثانی ما یکون اسما دائما، کہ جو ہمیشہ کیا ہے؟ اسم ہوتے ہیں. وہو اربعہ، اور یہ 4 ہیں. سوا بالقصر و کسر السین. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. بالقصر و کسر السین، یہ عام طور سے لمحہ وغیرہ میں یا پہلے زمانے میں اس کو استعمال کیا تھا. پہلے زمانے میں نقاط وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو اس طریقے سے کہہ دیا تھا تاکہ آپ صحیح طریقے سے پڑھیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بالقصر و کسر السین. کون بتا سکتا ہے؟ جیسا اس پہ غور کر لیجئے، اس پہ عبارت پہ بالقصر و کسر السین. کیا توڑ دیں گے اس کو؟ جی ہاں، بالقصر، اس پہ غور کیجیے گا. ہاں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں کہہ رہے کہ بالقصر یعنی آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ سوا کو کیسے پڑھنا ہے. کہہ رہے سوا کو آپ قصر کے ذریعے الف مقصورہ کے ساتھ پڑھیے. الف مقصورہ ممدودہ، تو یہاں پر سوا الف، جیسے موسیٰ میں جو الف آتا ہے نا، ہاں الف مقصورہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ پڑھنا ہے. وکسر السین، اور سوا نہیں پڑھنا ہے یا سوا نہیں پڑھنا ہے، آپ کو سین کے کسرے کے ساتھ سوا پڑھنا ہے. بات واضح انشاءاللہ. جی اس طریقے سے وسوا بالقصر وضم السین، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یہاں بھی قصر کے ساتھ الف مقصورہ ہے، موسیٰ والی الف، اور ضم السین، اور یہاں پر جو کیا ہے؟ ضمے کے ساتھ پڑھنا ہے، سوا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر فرض کر لیجیے یہ دونوں باتیں یہ نہ کہتے، صرف لکھ دیتے، واضح انشاءاللہ، تو یہ آج کے زمانے میں حرکات وغیرہ ہے، اگر حرکت نہ ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ کس کو سوا پڑھتے، کس کو سوا پڑھتے؟ واضح ہے. تو پہلے زمانے میں بہرحال یہ سب چیزیں نہیں تھیں، اس لیے تو یہ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو کل چل کے جو بڑی کتابیں پڑھیں گے لمحہ وغیرہ میں اکثر ایسا آتا ہے کہ پڑھنے کا طریقہ جو کیا ہے بتایا جاتا ہے. خیر، وسواء بالمد و فتح السین، کیا مطلب ہے؟ اب تو یہ تو بتا دینا چاہیے آپ کو. خیر سنیے، سواء کو آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ بالمد، یعنی الف ممدودہ کے ساتھ پڑھنا ہے. الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ احسن تم، ایسا الف جس کے بعد کیا ہو؟ حمزہ ہو، جیسے صحرا، حمرا ہے نا. اور فتح سین کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ سوا پڑھنا ہے، سوا یا سوا نہیں پڑھنا ہے، سواء. ٹھیک ہے. وغیر ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. والنوع ثالث ما یکون، تو بہرحال یہ تو مطلب جملہ معترضہ کے طور پر اس کو ذکر کر دیا. اہم بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادوات استثناء ہے 8، ان میں ان کی 3 قسمیں ہیں. بعض وہ ہیں کہ جو ہمیشہ حرف ہوتے ہیں، وہ الا. بعض وہ ہیں جو ہمیشہ اسم ہوتے ہیں، وہ یہ 4 سوا، سوا، ٹھیک ہے، سواء اور غیرن. ٹھیک ہے. اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو کبھی حرف ما یکون حرفا تارتن و یکون فعلا تارتن اخرى، اور کبھی کیا ہے؟ فعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. وہی ثلاث ادوات وہی خلا و ادا و حاشا. میں نے کہا تھا کہ یہ بہرحال اتنا زیادہ دقیق مسئلہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا قابل غور اور بہت اہم مطلب مسائل ہے. کیا؟ حکم المستثنیٰ باللہ. اب اس کو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ دیکھیے غور کیجیے گا ابھی وہ پچھلی مثال کو، تاکہ آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ مستثنیٰ من کسے کہتے ہیں، مستثنیٰ کس سے. یعنی دیکھیے جب کبھی آپ استثناء کرنا چاہتے ہیں نا، ایک جملے کو اگر جملہ استثنائیہ ذکر کریں گے تو اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جملہ استثنائیہ میں 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں: مستثنیٰ من، ٹھیک ہے، اور ادات استثناء اور مستثنیٰ.
جیسے آپ نے کہا ما اسے نجح التلامذ الا عامرا یا زیدن، ٹھیک ہے خیر. تو اس مثال میں دیکھیے مستثنی منہ بھی ہے، مستثنی بھی اور ادات استثناء. ادات استثناء تو بہت آسان ہے، یعنی وہ جو حروف استثناء جو ابھی 8 پڑھے ہیں آپ نے، وہ کون ہے اس مثال میں؟ نجح التلامذ الا عامرا میں ادات استثناء الا ہے، ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی. تو الا سے پہلے جو ذکر کیا جاتا ہے، سنیے گا، الا سے پہلے جو ذکر ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنی منہ. خود لفظ سے واضح ہے مستثنی، یعنی وہ کہ جس کے ذریعے سے استثناء کیا جائے، جن میں سے استثناء کیا جا رہا ہے. تو الا سے جو پہلے ذکر ہو اسے مستثنی منہ، اور الا کے بعد جو ذکر ہوتا ہے اس کو مستثنی کہتے ہیں. تو نجح التلامذ الا عامرا میں عامرا مستثنی ہے، اور تلامیذ یعنی نجاح ہے تلاميذ کا، یہ صرف تلاميذ نہیں، فیل ہونے کے بعد بھی وہ طالب علم تو بہرحال رہتا ہے، ٹھیک ہے. نجاح ہے تلاميذ میں سے، اس کو آپ نے کیا کر دیا؟ نکال دیا. بات واضح انشاءاللہ. اب سنیے، تو یہ بات واضح ہو گئی. اب ایک اور بہت آسان سی بات ذکر کرنی ہے، سنیے گا. اگر یہ اس مستثنی یہ کبھی کا تام ہوتا ہے اور کبھی جو کیا ہوتا ہے ناقص ہوتا ہے. مستثنی کبھی تام ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے ناقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تام کب ہوتا ہے؟ کہہ رہے کہ جب کبھی ادات استثناء سے پہلے مستثنی منہ کو ذکر کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنی تام، ٹھیک ہے. اور اگر ادات استثناء سے پہلے مستثنی منہ کا ذکر نہیں کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص کہتے ہیں. بہت انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر مستثنی منہ کا مذکور ہے جملے میں حروف استثناء سے پہلے تو کیا ہے؟ یہ تام ہے. یعنی کیا مطلب؟ پورا سمجھ، یعنی جو چیزیں آپ کو چاہیے تھیں وہ مذکور ہے. یعنی ایک جملہ استثنائیہ کے لیے جیسے آپ نے عرض کیا 3 چیزوں کو ہونا ضروری ہے: ادات استثناء بیچ میں، ٹھیک ہے، اس سے ما قبل مستثنی منہ اور اس کے ما بعد مستثنی. اگر یہ تینوں ارکان جملے کے موجود ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تام. تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل، تو گویا کو پورا ایک جملہ ہے. لیکن اگر ان میں سے ایک ناقص ہے، یعنی کیا مطلب؟ صرف ادات استثناء اور مستثنی ہے، مستثنی منہ جو ہے مذکور جملے میں نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص کہتے ہیں. بات انشاءاللہ. اب سنیے گا. اور یہ جو مستثنی ہے یہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ جملہ کبھی تام میں ناقص ہوتا ہے، یعنی تام موجب ہوتا ہے، اور کبھی جو کیا ہے تام میں منفی ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر مستثنی منہ کے اوپر اگر کوئی ایسا حرف نہ داخل ہوا ہو کہ جو نفی کا معنی دیتا ہے تو وہ موجب ہوگا. اور اگر کوئی ایسا حرف داخل ہو جائے جیسے مائے نافیہ، لائے نافیہ، یا پھر جو ہے وہ ادات استفہام وغیرہ، تو پھر کیا ہے؟ وہ منفی ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. سنیے گا. قال حکم المستثنی بإلا، الا جیسے مستثنی کا حکم. قال فالمستثنی بإلا، البتہ یہ سارے حکم جو کیا ہے مستثنی بإلا کے ذریعے سے ہے، بات کا بھی آئے گا. قال فالمستثنی بإلا ينصب اذا كان الكلام تاما موجبا، کہ مستثنی بإلا جو ہوتا ہے اس کو نصب دیا جاتا ہے. مستثنی کون؟ مثال میں احسنتم عامرن، یعنی آپ عامرن کہیے گا، واجب ہے آپ کو کہ عامرن ہی کہیں گے یا زیدن ہی کہیں گے. کب؟ کہ جب کلام کیا ہو؟ تام ہو اور موجب ہو. اور تام کسے کہتے ہیں؟ موجب کسے بھی بتایا دیا آپ کو. کیا تام کب ہوتا ہے؟ کہ جب مستثنی منہ کیا ہے مذکور ہو، اور موجب کب ہوتا ہے؟ جب اس میں کوئی ادات نفی داخل نہ ہو. جب آپ کا جملہ کیا ہو؟ اس بات والا ہو، پازیٹیو جملہ آپ بول رہے ہیں، نگیٹو نہیں بول رہے ہیں. جیسے قال القوم الا زیدن، یہ مثال دیکھیے. قال القوم الا زیدن، ٹھیک ہے. وخرج الناس الا عمرا. بات انشاءاللہ. ہاں سنیے. وان کان الکلام منفیا تاما، اور اگر کلام جو کیا ہے منفی ہو اور تام ہو، یعنی کیا مطلب؟ مستثنی منہ مذکور ہو اور اس کے اوپر کیا ہے کوئی، دیکھیے اوپر جو 2 مثالیں دی ہیں، قال القوم الا زیدن، خرج الناس الا عمرا، ان میں کیا ہے؟ یہ تام بھی ہے چونکہ مستثنی منہ مذکور ہے، اور مثبت بھی ہے کیونکہ ادات نفی وغیرہ داخل نہیں ہوا. لیکن اگر تام ہو یعنی مستثنی منہ تو مذکور ہے مگر کیا ہے؟
ہاں ادات نفی میں سے کوئی داخل ہے، یعنی تو کہ منفی ہو جائے گا جملہ، تو جاز فیہ البدل والنصب والاستثناء. تو یہاں پر آپ دو میں سے آپ کو جائز، دو میں سے جو چاہیں کر لیں. کیا یا تو مستثنا کو بدل قرار دے دیجئے مستثنا من کا، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو اعراب مستثنا من کا ہوگا وہی اعراب، جو مبدل من کا ہوتا ہے وہی اعراب ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں بدل کا ہوتا ہے. تو اگر مستثنا من جو کیا ہے مرفوع ہے تو مستثنا بھی کیا ہوگا مرفوع ہوگا. مثال دے رہے ہیں ما قام القوم الا زید. تو آپ دیکھیے کیا ہے، زیدن کو آپ زیدن کہہ رہے ہیں، کوئی کہے گا بھائی یہ تو مستثنا ہے منصوب ہوتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر مستثنا تام اور منفی ہو تو آپ بدل بھی کہہ سکتے ہو. بات انشاءاللہ. تو یہ زیدن کس کا بدل ہے؟ احسنتم، قوموں کا بدل ہے. بات انشاءاللہ. کیونکہ زید کیا ہے، قوم کا ایک حصہ تھا نا، اس سے آپ نے نکالا. وہ الا زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، قام القوم الا عفوا ما قام القوم الا زیدن بھی کہا جا سکتا ہے، دونوں وجہ جائز ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کان کلام ناقصا کان علی حسب العوامل. لیکن سنیے گا، اگر کلام آپ کا ناقص ہو، اب ناقص کا جواب ہم کو بتائیے تب سمجھے بات سمجھ میں آئے. ناقص کسے کہتے ہیں؟ اگر کلام ناقص ہے، جملہ استثنائیہ ہے، احسنتم، جس کا مستثنی من مذکور نہ ہو، یہ نقص ہو گیا اس میں، یہ عیب ہے، یہ کمی ہے. کیا کمی ہے؟ کہ اس میں مستثنی من کا ذکر نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا ہے، جو عامل کا تقاضا ہوگا مستثنی کا اعراب بھی وہی ہوگا. یعنی اگر اس کے پہلے فعل اپنے لیے مفعول چاہتا ہے تو مستثنی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اگر اس سے پہلے کوئی ایسا فعل ہے کہ جو حرف جر کی وجہ سے مجرور چاہتا ہے، عامل اپنی مجرور چاہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ مجرور. اگر عامل کے حساب سے اس کا اعراب ہوگا، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، کوئی طے نہیں کر سکتا. یہ حسب عوامل ہوگا. سنیے وہ انکان الکلام ناقصا، اگر کلام کیا ہو ناقص ہو، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب مستثنی من مذکور نہ ہو. کانا علی حسب العوامل، کانا میں ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اس میں کانا ہے، پلٹ رہی کس کی طرف نہیں پتا. کان المستثنی علی حسب العوامل، تو مستثنی جو کیا ہوگا وہ عوامل کے حساب سے ہوگا اس کا اعراب. ٹھیک ہے. نہ ہو ما قام الا زید. بات انشاءاللہ. تو دیکھیے قامہ کو کیا چاہیے؟ فعل ہے، اپنے لیے فاعل چاہیے، ہے نا. تو یہاں پر قامہ زیدن کیا ہو گیا؟ فاعل ہو جائے گا. بات انشاءاللہ. وما ضربت الا زید وما مررت الا بزید. بات انشاءاللہ. جی سنیے گا. عفواً اقولو، دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہے بہرحال آپ کو میں نے ذکر کر دی ہے نا. اقولو اعلم ان للاسماء للاسم الواقع بعد الا ثلاثه احوال. بہت آسانی سے پڑھ لیں گے عبارت. کہہ رہے کہ ہاں وہ اسم کہ جو واقع ہوتا ہے الا کے بعد، اس کی تین حالتیں ہیں. الحالۃ الاولى وجوب النصب علی الاستثناء. چلیے ایک سوال کر لیتے ہیں آپ سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلم ان للاسم الواقع بعد الا کے بعد جو اسم واقع ہوتا ہے اس، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسنتم. تو گویا کہ یہ مستثنیٰ کے حالات کو بتا رہے ہیں، نام نہیں لیا. اگر بجائے اس کے اس جملے کے یہ بھی کہہ دیتے کہ اعلم ان للمستثنى ثلاثة احوال، کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے. ان للمستثنى بعد الا ثلاثة احوال، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. الحالۃ الاولى وجوب النصب علی الاستثناء. پہلی حالت کیا ہے کہ آپ کے واجب ہے کہ آپ اس کو نصب علی الاستثناء کہیے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مستثنیٰ منصوب ہوگا ہمیشہ. واضح؟ آپ وہاں پہ کیا ہے مجرور یا منصوب مرفوع نہیں کہہ سکتے. دوسری حالت کیا ہے؟ جواز اتباعہ لما قبل الا علی انہ بدل منہ مع جواز نصبہ علی الاستثناء. یہاں پر اختیار ہے، یا تو آپ اس کو بدل کہیے مستثنی من کا، تو جو مستثنی من کا اعراب ہوگا وہ اس کا اعراب ہوگا، یا پھر جس کو کیا ہے نصب علی الاستثناء کہیے. دونوں میں سے آپ کو اختیار ہے. تیسری حالت کیا ہے؟ وجوب اجراء علی حسب ما یقتضی العامل المذکور قبل الا سے پہلے جو عامل ہے اس کا جو تقاضا ہے اس کے حوالے سے اس کا جو اعراب ہے اس کو دیجیے گا. بات واضح انشاءاللہ. تینوں آپ پڑھ چکے ہیں. وہ بیان ذالک ان الکلام الذی قبل الا، ٹھیک ہے، اس کا بیان سنیے. اس کی تفسیر کیا ہے کہ وہ کلام کہ جو الا سے پہلے ہے، یعنی کیا مطلب؟ الا سے پہلے کون سا کلام ہے؟ مستثنی منہ. اما یکون تاما موجبا، یا تو الا سے پہلے جو کلام ہے جو مستثنی من ہے وہ تام ہوگا اور موجب ہوگا، تام ہوگا اور موجب ہوگا. وہ اما یکون تاما و منفیا،
تام ہوگا اور منفی ہوگا. ٹھیک ہے. وَإِلَّا يَكُونُ نَاقِصًا. یا پھر تیسری حالت کیا ہے کہ وہ ناقص ہوگا ولا یکون حینئذ منفیہ, اور جب ناقص ہوگا تو کیا ہو منفی نہیں ہوگا. تو یہ 3 صورتیں ہو گئی واضح انشاءاللہ. وَمَعْنَا كَوْنُ الْكَلَامِ السَّابِقِ تَامًا. ابھی جو ہم کہہ رہے کہ اللہ سے پہلے جو کلام ہوگا وہ تام ہوگا, اس کا مطلب کیا ہے سنیے گا. مطلب کیا ہے أَن يُذْكَرَ فِيهِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ, کہ اللہ سے پہلے مستثنی من کا ذکر کیا جائے گا کلام میں تو وہ تام ہو جائے گا یعنی مکمل ہوگا. وَمَعْنَا كَوْنُ نَاقِصًا أَلَّا يُذْكَرَ فِيهِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ, کہ اللہ سے پہلے جملے میں مستثنی من کا ذکر نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. وَمَعْنَا كَوْنُهُ مُوجَبًا, اور اس کا مطلب کہ جملہ کیا ہے موجب ہوگا. ٹھیک ہے. یہ پازیٹیو ہوگا کیا کہ اللہ یسبقہ نفی و شبہ, کہ اس سے پہلے یعنی اس مستثنی من سے پہلے کیا نہ کوئی نفی ہو ادات نفی میں سے, اور نہ کوئی جو کیا ہے ادات نفی کے جو مشابہ ہے جس کو شبہ نفی کہتے ہیں جیسے نہیں یا استفہام وغیرہ. واضح انشاءاللہ. وَمَعْنَا كَوْنُهُ مَنْفِيًّا أَن يَسْبِقَ وَحْدَ هَذِهِ الْأَشْيَاء. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب مستثنی کیا ہو مستثنی من جو کیا ہو منفی ہو, تام اور منفی, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے ادات نفی یا شبہ نفی میں سے کوئی حرف جو کیا ہے آ جائے. بہت آسان ہے انشاءاللہ. جی. فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ السَّابِقُ تَامًا مُوجَبًا, پس اگر کلام سابق تام ہو اور موجب ہو, ٹھیک ہے, تام ہو یعنی مستثنی من ذکر ہو اور موجب ہو یعنی کوئی ادات نفی نہیں آئی ہو, تو اس صورت میں کیا اعراب ہوگا مستثنی کا. وجب نصب الاسم الواقع بعد الا علی الاستثناء, تو الا کے بعد جو اسم واقع یعنی مستثنی اس وقت کیا ہوگا منصوب ہوگا علی انہ استثناء. ٹھیک ہے. نہ قول کا قام القوم الا زیدن. واضح انشاءاللہ. تو دیکھیے یہ جملہ قام القوموں میں یہ جملہ کیا ہے قوموں کی شکل میں کیا ہے مستثنی من بھی مذکور ہے اور ادات نفی والا وغیرہ نہیں آئی, تو کیا مطلب یہ تام موجب ہے. تو الا زیدن آپ کو کہنا ہوگا, الا زیدن یا زیدن نہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وقول کا خرج الناس الا امرا فزیدن و امرا, یعنی دونوں مثالوں میں مستثنیان من کلام تام, یہ دونوں مستثنی ہیں ایسے کلام سے کہ جو کلام کیا ہے تام ہے. کیوں کلام تام ہے لذکر المستثنی منہ, کیونکہ مستثنی من کا ذکر اس میں ہوا ہے. وهو القوم فی المثال الاول والناس فی المثال الثانی. بات واضح انشاءاللہ. والکلام مع ذلك موجب لعدم تقدم نفی اور شبہ. کہہ رہے آپ یہ تو بتائیے کہ یہ کلام موجب ہے یا نفی, کیسے سمجھیں ہم. تو کہہ رہے اگر نفی سمجھنا تو نفی کے لیے ادات نفی کا آنا ضروری ہے, ادات نفی نہیں ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ کلام موجب ہے. فوجب نصبهما وهذه هي الحالۃ الاولى, تو اس وقت اس پر نصب دینا واجب ہے کس کو مستثنی کو, اور یہ پہلی صورت حال ہے. دوسری صورت وان كان الكلام السابق تاما منفیا, اگر اللہ سے پہلے جو کلام ہے اگر وہ تام ہو یعنی مستثنی من مذکور ہو اور منفی ہو, یعنی کہا کوئی نفی ادات نفی وغیرہ میں سے کوئی ایک نفی کا حرف جو کیا استعمال کیا ہوا ہے, تو اس صورت میں جاز فی الاتباع علی البدلیہ. تو اس صورت میں یا تو آپ اس کو بدل کے طور پر اس کو کیا کریں, جو مبدل من کا اعراب ہوگا وہ اس کا اعراب ہو جائے, ایک مسئلہ. اور بھی نصب علی الاستثناء, یا پھر آپ اس کو استثناء کی وجہ سے منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. نہ قول کا ما قام القوم الا زید. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ جملہ ما قام القوم کیا ہے, یہ جملہ موجب ہے یا منفی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ادات نفی ما ہے. ٹھیک ہے. تام ہے یا ناقص ہے؟ کیوں؟ مستثنی من القوم یہاں پر ذکر ہوا. احسنتم. ٹھیک ہے. تو اب سنیے, اب تام بھی ہے اور منفی بھی ہے, تو ہم نے کیا کہا تھا کہ دو صورتوں میں سے جائز ہے. یہ کہہ رہے فزیدن جو اللہ کے بعد ہے مستثنی من کلام تام لذکر المستثنی من, یہ مستثنی ہے ایسے کلام سے کہ جو تام ہے چونکہ مستثنی من کا ذکر کیا گیا ہے. وہ القوم والکلام مع ذلک منفی, اور کلام کیا ہے یہ منفی ہے. کیوں؟ لتقدم ما النافی علیہ, چونکہ ما نافی اس سے پہلے مذکور ہے. فیجوز فیہ الاتباع, تو اس صورت میں آپ اس کو اتباع پڑھ سکتے ہیں. یعنی کیا مطلب, یعنی اس کو بدل پڑھ سکتے ہیں چونکہ بدل وہ متبوع میں سے ہے, توابع میں سے ہے. ٹھیک ہے. فیقول الا زید بالرفع. ٹھیک ہے. لأن المستثنى منه مرفوع, چونکہ مستثنی جو کیا مرفوع, لہذا یہ زید بھی کیا ہوگا مرفوع ہوگا. وبدل المرفوع مرفوع. بعد انشاءاللہ یہ ایک حکم. ويجوز فيه على قلة نصب على الاستثناء. ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے منصوب ہے. کیوں؟ علی انہ استثناء. بعد انشاءاللہ
حالانکہ یہ کہنا کم ہے، ٹھیک ہے، یہ کم اس کا استعمال ہے. فتقول الا زیدن وهذه هي الحالۃ الثانیہ. واضح ہوئی بات انشاءاللہ کہ بہت واضح ہوگی، نہیں ہوگی تو بتا دیجیے گا، بہت آسان ہے. جی ایک بات کہ اس کو نسب بھی دے سکتے ہیں، مطلب حسب عامل کے حساب سے نہیں دے سکتے. عامل کے حساب سے کیا زید کو کیسے؟ یعنی ما قام القوم الا زیدن، نہیں یہ تو یہ نہیں مفعول بھی نہیں ہوگا، یہ حسب وہی مطلب مفعول کے حساب سے فعل فاعل مفعول نہیں، یہ منصوب ہوگا لا انہ استثناء ہو، مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ انکان الکلام سابق ناقص ہے، لیکن اگر یہ اب یہاں پہ آپ کی بات آئے گی کہ اگر وہ جو کلام سابق ہے وہ کیا ہے؟ ناقص ہے. ٹھیک ہے، چونکہ دیکھیے آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے نا کہ جو کلام سابق ہے نا وہ تام ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب کوئی اس میں کوئی کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اس لیے آپ اللہ کے بعد کو اللہ والے پہلے سے ملحق نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، قامہ کیا ہے؟ یہ فعل لازم وہ ہے، متعدی ہے، لازم ہے، تو اس کے لیے کیا چاہیے تھا؟ فاعل چاہیے تھا. فاعل مذکور ہے کہ نہیں ہے اللہ سے پہلے؟ تو پھر آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ مفعول بھی کی تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، وہ انکان الکلام سابق ناقصہ، لیکن اگر جو کلام اب دیکھیے اب یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اگر کلام سابق ناقص یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر فعل ذکر ہے تو اس کے لیے فاعل کا ذکر نہیں ہوا ہے مستقبل کی شکل میں، تو اب اس کے اندر ایک نقصان پایا جاتا ہے، ایک کمی پائی جاتی ہے، اس کو فاعل چاہیے ہوگا. تو اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد جو ہے وہ کیا وہ پہلے والے کی ضرورت کو پورا کرے. ٹھیک ہے، سنیے وہ انکان کلام سابق ناقصہ، ناقصہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مستثنی من مذکور نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے. ولا یکون الا منفیا، اور یہاں پر جب وہ ہوگا تو کیا ہوگی؟ ہمیشہ منفی ہوتا ہے. جب مستثنی من کا ذکر نہ ہوگا تو وہ ہمیشہ کیا ہو؟ منفی ہوگا. کان المستثنى علی حسب ما قبل الا من العوامل، تو اس صورت میں جو مستثنی ہوگا نا وہ عوامل کے تقاضے کے حساب سے ہی ہوگا. فإن كان العامل يقتضي الرفع على الفاعل رفعته علیہ، اگر اللہ سے پہلے جو عامل ہے اگر وہ اپنے لیے رفع چاہتا ہے، ٹھیک ہے، فاعل چاہتا ہے، تو فاعل مرفوع ہے، لہذا آپ اس کو فاعل کہیے اور وہ مرفوع ہوگا. جیسے ما حضر الا علی، تو علی مرفوع ہوگا. مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرہ کا فاعل ہے. جی وإن كان العامل يقتضي النصب على المفعولية نصبته، لیکن اور اگر عامل جو ہے اللہ سے پہلے وہ اپنے لیے منصوب چاہتا ہے مفعول ہونے کے لیے، نہیں مفعول چاہتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ما رأیت الا علی، تو علی کیا ہوگا؟ یہ رأیتو کے لیے مفعول بھی ہوگا منصوب. وإن كان العامل يقتضي الجر بحرف جر، ٹھیک ہے، جررتہ بے، تو اس صورت میں آپ حرف جر سے کیا کریں گے؟ مجرور کریں. ما مررت الا بزید، وهذه هي الحالۃ الثالثہ، اور یہ اس کی تیسری حالت ہوگی. بات آتی انشاءاللہ. تو یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی کس کی؟ المستثنی باللہ کے ذریعے سے. تو مستثنی باللہ کے جو 3 احکامات ہیں انشاءاللہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. مستثنی بغیر اللہ جو اس کے اخوات کے ذریعے سے اس کو بعد میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.